الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه أي لم يرفعه ولم يخفضه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان أي أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم صلاته بالتسليم. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. گرامی قدر مشاہدین، ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی ہے اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں 498 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ روایت بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صلاۃ کا آغاز تکبیر سے کیا کرتے تھے، اللہ اکبر کہہ کے اپنی صلاۃ شروع فرمایا کرتے تھے، اور اپنی قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے، یعنی بلند آواز سے جو قرات ہوتی تھی، جو سنائی دیتی تھی لوگوں کو، سب سے پہلے وہ الحمدللہ رب العالمین کا کلمہ تھا۔ اور جب آپ رکوع میں جاتے تھے تو نہ اپنے سر کو اوپر رکھتے تھے اور نہ ہی سر کو جھکا کے رکھتے تھے، بلکہ درمیان میں رکھتے تھے، یعنی سر اور پشت یہ دونوں برابر ہوتے تھے۔ اور جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو اس وقت تک سجدے میں نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ سیدھی طرح پوری طرح کھڑے نہ ہو جائیں، اور جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو آپ دوبارہ سجدے میں اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک کہ آپ پوری طرح سے اطمینان سے بیٹھ نہ جائیں، اور آپ دو رکعتیں پڑھ لینے کے بعد تحیات پڑھا کرتے تھے، تشہد کی بیٹھک فرمایا کرتے تھے، اور آپ اپنا بایاں پیر بچھا دیتے تھے اور داہنے پیر کو نصب کرتے تھے، داہنے پیر کو کھڑا رکھتے تھے اور بایاں پیر بچھا کر کے اسی پر بیٹھ جاتے تھے، اور آپ شیطان کی بیٹھک سے منع فرماتے تھے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دونوں پیروں کو اٹھا دے، اپنے دونوں پیروں کو بچھا دے اور اپنے ایڑیوں پر پیچھے بیٹھ جائے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بھی منع فرماتے تھے کہ آدمی درندوں کی طرح اپنے پاؤں بچھا کے رکھے، یعنی جیسے درندے کہنیاں زمین پہ رکھ کر کے کہنی اور ہاتھ پورا حصہ، بازوؤں کا حصہ زمین سے چپکا دیا جائے جیسے کہ درندے بیٹھتے ہیں یا کتا بیٹھتا ہے، اس طرح کی بیٹھک سے بھی آپ منع فرماتے تھے، اور سلام پر اپنی صلاۃ کا اختتام فرماتے تھے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہہ کر کے اپنی سلام مکمل کر دیتے تھے۔ تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مختصر طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ کی کیفیت بیان کی ہے، اور صلاۃ کی کیفیت کے سلسلے میں مختلف احادیث ہیں، سب کو جمع کر کے صلاۃ کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔